کے دن ہے. بولیے کیا فرمایا؟ یہ گنتی کے دن ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بندہ مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان دنوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے. مراد ان دنوں کی پھر قضا کر کے روزہ رکھ لے. مرض کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا یا سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر جب رمضان مبارک گزر جائے گا، شوال میں، ذیقات میں، ذیالحج میں، محرم میں، سفر میں، باقی 11 مہینوں میں، شعبان معظم تک، رمضان سے پہلے پہلے جب چاہے ان روزوں کی گنتی وہ بولے کیا کر سکتا ہے؟ پوری کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جس بندے مرض، تو چونکہ کھانسی بھی مرض ہی ہے، نزلہ بھی مرض ہی ہے، سر درد بھی مرض ہی ہے، پیٹ میں درد بھی مرض ہی ہے، بندہ یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو مطلقاً آیا کہ جب مریض ہو تو روزہ چھوڑ دے. مطلب یہ کہ آج مجھے نزلہ ہے تو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، یا سر درد ہے تو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں. تو مریض سے کیا مراد ہے؟ مرض سے یہ مراد ہے جب ایک اتھینٹک مستند ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری مرض میں اور زیادہ یعنی شدت آ جائے گی، مرض میں طوالت ہو جائے گی، مرض بڑھ جائے گی، مرض بگڑ جائے گی. جب مستند ڈاکٹر یہ کہے یا خود بندے کا تجربہ ہو کہ پچھلی سال مجھے اسی طرح کا مرض لاحق ہوا تھا، میں نے روزہ رکھا، مرض اور زیادہ بڑھ گیا، اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ بتائے یا مستند ڈاکٹر بتائے کہ یہ مرض بڑھ سکتا ہے، اس صورت میں پھر وہ روزے کی کیا کر لے گا؟ قضا، روزہ چھوڑ لے گا. پھر جب چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، سال کے اندر اندر بھی رکھ سکتا ہے، اور پوری زندگی میں جب چاہے بھی رکھ سکتا ہے. لیکن شرع میں یہ بات ہے، ایک روزہ جب چھوٹ جاتا ہے تو پوری زندگی بھی اس کے روزے رکھتے رہے نا، اس روزے کا ثواب بندہ نہیں پا سکتا، اس روزے کا بولیے ثواب نہیں پا سکتا. ہاں یہ ہے کہ ادا ہو جائے گی. وہ یہی بنتی ہے جس طرح وہ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ ویلے دیا نماز کوئلے دیا ٹکرا. پھر وہ یہی ہوتا ہے، بے شک ساری زندگی بھی ہم روزے رکھیں وہ ثواب، وہ اجر نہیں پا سکتے. آگے اللہ رب العالمین نے شرط میں او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. کیا مطلب؟ اگر میں یہاں سے پڑھانے گیا مدرسے میں تو یہ تو چھوٹا سا سفر ہے، کیا میرے لیے رخصت ہے؟ یا ہم یہاں سے لالا موسا گئے یا گجرات گئے تو ہمارے لیے رخصت ہے؟ نہیں. پہلے زمانے میں چونکہ سفر ہوتا تھا پیدل تو 3 دن کی مسافت، اور فی زمانہ جو ہے وہ کم و بیش 77 کلومیٹر. بولیے کتنے کلومیٹر جی؟ 77 کلومیٹر. اتنا فاصلہ جس سے نماز قصر انسان پہ واجب لازم فرض ہوتی ہے، اسی سے روزے میں بھی رخصت ملتی ہے. یعنی جب انسان سفر میں نکلے کم و بیش 77 کلومیٹر ہو تو اب وہ نماز بھی پوری نہیں پڑھے گا، نماز میں قصر کرے گا، تخفیف کرے گا، کمی کرے گا. 4 کے بجائے کتنی پڑے گا؟ 6 پڑے گا. جو 4 کے بجائے بولیے کتنی پڑے گا؟ 2. اور 3 پوری ہی پڑے گا اور 2 کیا کرے گا؟ پوری ہی پڑے گا. لیکن جو جہاں 4 ہے اس میں کیا کر لے گا؟ کمی. اور ایک بندہ پچھلے دنوں میں کوئی دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ جو بندہ اگر پوری پڑھنا چاہے تو پھر یاد رکھیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے احکام ہے. جب اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم، اور بالخصوص جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کی سنت آ جاتی ہے نا، اس سے پھر امتی آگے بڑھتا ہوا اللہ رب العالمین کو بھلا نہیں لگتا. عمل وہ ہے جو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، تب اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں. شاید میں یہ بات آپ کو نہیں سمجھا سکا. مثال کے طور پر نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، صبح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ بولیے بلا 4. بولیے کتنی ہیں جی؟ 4. کوئی اپنی مرضی سے کہ نہیں میں زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں تو میں پڑھوں گا 8، کیا اسے ثواب ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 8 پڑھنا سنت نہیں ہے. زور کی 12 ہیں تو 14 پڑھنا سنت نہیں ہے. عصر کی 8 ہیں تو 12 پڑھنا سنت نہیں ہے. جو عمل سنت ہے اس سنت کے ساتھ امتی کا عمل جب مطابقت رکھے گا تو وہی درجہ قبولیت پا لے گا. تو قرآن مجید کا حکم آ گیا، اور سرکار کی سنت ہے کہ آپ سرکار جب سفر پہ نکلتے تھے تو قصر کرتے تھے، لہذا قصر کرنے میں ہی بھلا ہے، اس میں ہی اجر زیادہ ہے، اس میں ہی زیادہ ثواب ہے. اور کئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر پہ نکلے تو روزے کا بھی کیا کی؟ قضا کی. تو دونوں چیزوں میں، حالت سفر میں روزہ قضا کرنا اور حالت سفر میں نماز میں قصر پڑھنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن روزے کے حوالے سے ایک بات ہے، چونکہ آج سفر آسان ہو گیا ہے، پہلے کی طرح وہ سوکھتے نہیں ہیں. سیلاب میں سفر ہوتا تھا، گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، پیدل سفر کرنا ہوتا تھا اور بڑی تکلیف ہوتی تھی. آج تو آرام دہ سفر ہے، اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے. آگے اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں
وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ بندہ جو طاقت نہیں رکھتا، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ روزہ رکھے گا تو کھانے پینے کی تنگی کی وجہ سے اسے بہت زیادہ درد اور تکلیف اٹھانا پڑے گی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، اس بندے کے لیے فدیہ ہے، وہ کسی ماڑے کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بولیے اس کے لیے کیا ہے جی؟ فدیہ۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اب فدیے کے طور پر 4 چیزیں ہیں، یا تو وہ گندم سے فدیہ ادا کرے گا، یا جو سے فدیہ ادا کرے گا، یا کھجور سے فدیہ ادا کرے گا، یا کشمش سے۔ بولیے کتنی چیزیں ہیں جی؟ 4۔ بولیے ذرا کتنی چیزیں؟ 4۔ پہلی چیز کیا ہے؟ گندم، پھر کیا ہے جی؟ جو ہے، پھر کیا ہے؟ کھجور ہے، پھر کیا ہے؟ کشمش۔ کشمش سب سے اپ ریٹ ہے، سب سے زیادہ مہنگی، گندم سب سے زیادہ کم ہے، تو چاروں میں سے جو استطاعت رکھے اس کی طرف ہی وہ فدیہ کیا کر دے گا؟ ادا کر دے گا۔ تو مفتی منیر صاحب نے فرمایا کہ کم از کم 300 روپیہ وہ دے گا، چونکہ گندم کے مطابق انتہائی کم ریٹ، چونکہ اس کو کھجور نہیں کہی جا رہی یا کشمش نہیں کہی جا رہی، تو کم از کم وہ فدیہ کتنا دے گا؟ 300 روپے۔ بولیے کتنا جی؟ 300 روپے دے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگلے لفظ ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اس سے زیادہ کرے گا، ایک روزے کا فدیہ اس نے دینا ہے، 300 روپیہ دینا ہے، 2 وقت کا یا کھانا کھلانا ہے، لیکن جو اس سے زیادہ کرے گا رب ذوالجلال فرماتے ہیں فهو خیر اللہ، وہ اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ وہ دے تو ادھر مسکین کو رہا ہے، حقیقت میں کریم پروردگار عالم کو دے رہا ہے۔ حدیث قدسی میں لفظ ہے اللہ رب العالمین بروز محشر بندے سے کہے گا اے بندے تو مجھے یہ بتا، میں مریض تھا، تو نے مجھے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اور میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ کرے عرض کرے گا اللہ العالمین تو مستغنی ہے کھانے سے، پینے سے، مرض سے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ مراد یہ کہ میرے بندے کو کھلانا میرے کھلانے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم فدیہ مسکین کو دو گے فهو خیر اللہ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ دے تو تم مسکین کو رہے ہو، لیکن جا کس کی بارگاہ میں رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد چونکہ پہلے مطلقاً حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ایمان والوں میں تو سارے آ جاتے تھے، مریض بھی آ جاتا ہے، مسافر بھی آ جاتا ہے، وہ جو طاقت نہ رکھتا وہ بھی آ جاتا ہے، سارے آ جاتے تھے۔ پھر ساروں کو حکم دے کے جو ماڑے تھے، جو ذرا کمزور تھے، ان کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ کہا میں نے سب کو کہا تھا، لیکن جو مریض ہے وہ بھی چھوڑ دے، جو مسافر ہے وہ بھی چھوڑ دے، جو وہ طاقت نہیں رکھ سکتے وہ بھی چھوڑ دے، سب کو پھر رخصت بھی دے دی۔ پہلے حکم دیا، پھر بولیے کیا دے دی؟ اجازت بھی دے دی، چھٹی بھی دے دی، رخصت بھی دے دی۔ لیکن اگلے لفظ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اجازت کے باوجود، چھٹی کے باوجود، رخصت کے باوجود اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے ہے بہتر۔ روزہ رکھو گے، بولیے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے کیا ہے بہتر؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو، اگر تم کیا کرو؟ جان لو تو تمہارے لیے روزہ کیا ہے؟ بہتر۔ اگر ہم جان لیں تو روزہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ جس طرح میں نے حدیث قدسی کے لفظ عرض کیے تھے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اجر بھی میں خود عطا فرما دوں گا۔ یعنی اگر تم جان لو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں، اجر میں خود دوں گا۔ اجر اللہ رب العالمین کیا دیں گے؟ اجر اللہ رب العالمین اپنا بلا حجاب اپنے جلوے دکھا کے اجر عطا فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے مروی حدیث پاک ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں نقل کیا۔ میرے کملی والے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جب بندہ مومن صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ روزے سے ہوتا ہے،
جب روزے سے ہوتا ہے اس حال میں صبح کرتا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر یہ لفظ بڑے ایمان افروز ہے، فرمایا اس بندے کا، روزے دار کا ہر عضو اللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. زبان تو تسبیح کرے گی، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی تلاوت قرآن کی صورت میں، کبھی ذکر اذکار کی صورت میں. زبان تو تسبیح کرے گی، لیکن فرمایا بندے مومن کا، روزے دار کا ہر عضو روزہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ آنکھیں الگ سے ذکر کرتی ہیں، کان الگ سے ذکر کرتے ہیں، انگلیاں الگ سے ذکر کرتی ہیں، ہاتھ الگ سے ذکر کرتے ہیں، اور انسان کی باڈی کا ہر عضو اللہ رب العالمین کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ صرف 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے روزے کی حالت میں، فرمایا اس سے ایک ایسا نور نکلتا ہے جس سے سارے آسمان نور علی نور ہی ہو جاتے ہیں. فرمایا وہ بندہ جب تسبیح و تحلیل کرتا ہے، زبان سے ذکر جب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذکر کی بدولت 70,000 فرشتے پیدا فرماتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک برابر اس کا ثواب ہی لکھتے چلے جاتے ہیں. اور وہ زمین پہ چونکہ روزے سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی چاہت، اس کی محبت، اس کا اشتیاق حوران جنت کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. جنت میں حوریں وہاں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں، اور اشتیاق اور شوق لگائے بیٹھتی ہیں، الہ العالمین کب وہ تیرا روزدار بندہ جنت میں آتا ہے اور ہم اس کی زوجیت میں، ہم اس کے نکاح میں چلی جاتی ہیں. وہاں حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ لفظ ہے، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے. تو آخر میں دعا دوں کہ کریم پروردگار عالم یہ اتنی بڑی جو عبادت ہے، ہمیں محبت، ذوق، شوق اور خلوص کے ساتھ اس عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے فدیہ عرض کر دیا. کفارہ کیا ہے جی؟ ایک بندہ جب، یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے بھول کی کوئی چیز کھانا پینا، ایک ہے غلطی سے کوئی چیز کھانا پینا. بولیے کیا جی؟ بھول سے اور کیا ہے غلطی، دونوں میں فرق ہے. غلطی یہ ہوتا ہے کہ روزہ یاد ہو، روزہ یاد ہو، بندہ وضو کر رہا تھا، اچانک پانی وہ اندر چلا گیا. جب بندے کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ بندہ وضو جب کر لیتا ہے تو اس کے بعد پانی پینا ویسے سنت بھی ہے، تو عادت تھی، تو عادت کے پیش نظر پانی کیا چلا گیا؟ اندر چلا گیا. مثال کے طور پر اگلے دن میرے ایک طالب علم اور میں آپس میں قرآن مجید کا دور کر رہے تھے، تو اس کی ایک عادت تھی جب بھی وہ دور کمپلیٹ ہوتا ہے کہتا ہے سر جی میں جا کے پانی پی آؤں. پہلے دن جب دور کر رہے تھے جیسی منزل مکمل ہوئی کہتا ہے سر جی میں جا کے پانی پی آؤں. میں کہا جناب بھائی روزے شروع ہو گئے. وہ ایک عادت سی ہوتی ہے، روزہ یاد ہونے کے باوجود پی لینا، ٹھیک ہے نا جی، یہ یاد بلکہ نہ ہو غلطی سے پی لینا، تو یہ کیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. غلطی سے قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. غلطی سے. اور یہ کہ اگر روزہ یاد ہو، جان بوجھ کے کھانا اور پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ بھی لازم ہوگا، قضا بھی لازم ہوگی. قضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ دوبارہ رکھا جائے گا، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنا ہے، یا تو پھر 60 روزے پے در پے رکھنے ہیں. پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بندے نے 52 روزے رکھ لیے 52، تو ایک روزہ اگر چھوٹا، تو جیسے وہ کہاوت مشہور ہے خان پھر ایک سے شروع کرے گا، تو 52 کے بعد وہ پھر ایک سے شروع کرے گا. یہ ہے پے در پے، یعنی بالکل مسلسل بغیر انقطاع کیے، بغیر فاصلہ کیے، وہ 60 کے 60 روزے بالترتیب وہ رکھتا چلا جائے. یہ نہیں رکھ سکتا. دوسری چیز ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ نہیں رکھ سکتا. اب پھر اس کے لیے فدیہ ہے، اور ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، وہ کفارہ بنتا ہے 9,000 روپیہ آج کے اس دور میں. یعنی وہ مسکینوں کو کھانا، سب سے پہلے ہے وہ روزہ رکھے گا، روزے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا جی؟ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. وہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کفارے میں جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے، وہ سارے کے سارے جتنا بھی اس کا خرچ آتا ہے وہ سارے کا سارا ادا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احکام سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق